السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ویڈیو میں ہم اسلامیات لازمی کی نیو بک اس کا چیپٹر نمبر 11 فلسفہ صوم کی ایکسرسائز کو سولو کریں گے، حل کریں گے۔ اگر میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مشق کی طرف چلتے ہیں تو مشق کا پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ پہلا MCQ سے حدیث مبارکہ کی روح سے روزہ کس چیز سے ڈھال ہے؟ تو اس کا جواب ہے پیارے بچوں جہنم کی آگ سے۔ دوسرا MCQ سے آیت قرآنی کی روشنی میں روزے کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اس کا جواب ہے پیارے بچوں اللہ تعالیٰ کے منع کیے کاموں سے رک جانا۔ تیسرا MCQ سے صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ اس کا جواب ہے ناداروں کو عید میں شامل کرنے کے لیے۔ چوتھا MCQ سے روزہ کس طرح عبادات میں اخلاص پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے؟ اس کا جواب ہے پیارے بچوں روزہ دار تمام بری عادات سے بچ جاتا ہے۔ پانچواں MCQ سے رمضان المبارک میں شب قدر بہت اہم ہے کیونکہ اس کا جواب ہے پیارے بچوں یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ پہلا شارٹ سوال ہے، اسلامی عبادات میں روزے کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ تو روزے کا فلسفہ والی ہیڈنگ میں آپ آ جائیں، یہاں سے آپ کا جواب سٹارٹ ہوگا۔ روزہ محض بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں بلکہ روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہر برے کام سے رک جانے کا نام ہے۔ وہ تمام اعمال جو عام دنوں میں ہمارے لیے جائز ہیں، ہم روزے کی حالت میں ان سے بھی رک جاتے ہیں۔ اس سے نہ صرف نفس پر قابو پانے کا درس ملتا ہے بلکہ محبت الہی کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ نے پہلے یہاں تک لکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یہاں سے لکھنا سٹارٹ کر دینا۔ پیارے بچوں روزے کا بنیادی مقصد حصول تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تو یہاں تک آپ کا پہلے شارٹ سوال کا جواب ہو جائے گا۔ دوسرا سوال ہے، روزے کی کون کون سی اقسام ہیں؟ تو پیارے بچوں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا روزے کے فلسفے کے ساتھ ایک باکس ہے، وہاں مل جائے گا۔ آپ کا جواب یہاں سے سٹارٹ ہوگا، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے رمضان کا روزہ، دوسرا ہے نظر معین کا روزہ، تیسرا ہے نفلی روزہ۔ تو یہ آپ کا دوسرا شارٹ سوال کا جواب ہے۔ تیسرا سوال ہے، روزہ ترک کرنے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو پیارے بچوں آپ یہ جواب تحریر کر لیں، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ ترک کرنے کے بارے میں سخت تائید فرمائی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑا وہ پوری زندگی روزے رکھ لے تب بھی اس کا یہ ایک روزہ پورا نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے اور بغیر کسی وجہ کے اس سے ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت میں روزہ نہ رکھنے کی صرف خاص حالات میں اجازت دی گئی ہے جیسے بیماری یا سفر۔ کوشچن نمبر 4 ہے آپ کا پیارے بچوں، رمضان المبارک میں روزہ توڑنے کا کیا کفارہ ہے؟ تو اس کا جواب بھی آپ کو پیارے بچوں اس باکس میں مل جائے گا، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں روزہ توڑنے کی قضا لازم ہے لیکن بلا عذر شرعی رمضان کا روزہ توڑنے پر قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہے جو کہ 60 دن کے مسلسل روزے رکھنا یا 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہے۔ تو یہاں تک آپ کا کوشچن نمبر 4 کا آنسر ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 5، شب قدر کی کیا اہمیت ہے؟ تو اس کا جواب آپ کو پیارے بچوں رمضان المبارک کے اعمال والی ہیڈنگ میں مل جائے گا۔ رمضان المبارک کی راتوں میں ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ یہاں تک آپ کا کوشچن نمبر 5 کا آنسر ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 6، روزے کا فدیہ کب اور کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ تو پیارے بچوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جواب آپ تحریر کر لیں، لکھ لیں۔ روزے کا فدیہ ان افراد کے لیے ہے جو مستقل طور پر روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوتے، جیسے بوڑھے یا وہ بیمار افراد جن کی بیماری لمبی ہو یا ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو۔ فدیہ کی مقدار ایک دن کے روزے کے بدلے ایک غریب کو کھانا کھلانا ہوتی ہے یا پھر اس کے برابر کی قیمت ادا کی جاتی ہے۔ آپ یہ رقم رمضان کے دوران یا بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ رمضان کے اندر ہی ادا کر دی جائے تاکہ اس کا زیادہ فائدہ ہو۔ تو آپ یہ جواب تحریر کر لیں، کوشچن نمبر 6 کا آنسر ہے۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ پہلا لانگ سوال ہے، روزے کی اہمیت و فضیلت پر تفصیلاً تحریر لکھیں۔ تو پیارے بچوں اس کا جواب آپ کو پیج نمبر 53 پہ مل جائے گا۔ مفہوم کی ہیڈنگ ہے، اسلام نے مختلف عبادات مسلمانوں پر فرض کی ہیں، یہاں سے اپنا لکھنا سٹارٹ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو اگلی ہیڈنگ ملے گی فرضیت و فضیلت والی ہیڈنگ، یہاں آپ نے سب کچھ مینشن کر دینا ہے، سب کچھ آپ نے مینشن کر دینا ہے دونوں ہیڈنگز میں۔ پھر اگلے پیج پہ آپ چلے جائیں گے تو پیارے بچوں آپ کا جواب یہاں اینڈ ہوگا، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ تو یہاں تک آپ کا پہلے لانگ سوال کا جواب ہو جائے گا۔ دوسرا لانگ سوال ہے، رمضان المبارک میں کیے جانے والے مسنون اعمال اور ان کے مسائل پر روشنی ڈالیں۔
दूसरा लॉन्ग सवाल का जवाब प्यारे बच्चों आप ये तहरीर कर लें। जैसे कि आपको नजर आ रहा है रमजान मुबारक इस्लामी साल का 9वां महीना है और इसमें रोजे फर्ज किए गए हैं। इस माह की फजीलत और अहमियत बहुत ज़्यादा है और इसमें कई मसनून अमाल है जिन पर अमल करके बंदा अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करता है। इन अमाल और मसाइल में चंद अहम दर्ज झैल हैं। पहला, रोज़ा रखना सोम। मसला, रमज़ान मुबारक के रोज़े हर बालिग और साहिब इस्ताअत मुसलमान पर फ़र्ज हैं। मुसाफिर, बीमारी या ख़वातीन के मखसूस अय्याम में रोज़ा माफ़ होता है लेकिन बाद में इसकी क़ज़ा करना लाजिम है। मसनून अमल, सहरी करना सुन्नत है और इफ्तार जल्दी करना मसनून है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत हमेशा हैर पर रहेगी जब तक वो इफ्तार में जल्दी करेगी। दूसरा पॉइंट है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है प्यारे बच्चों, नमाज तरावी। मसला, तरावी की नमाज रमज़ान की रातों में अदा की जाती है। बाजमात अदा करना सुन्नत मौक़ूदा है लेकिन अगर कोई शख्स इनफरादी तौर पर भी पढ़ ले तो इसका स्वाब है। मसनून अमल, तरावी की 20 रकत पढ़ना मसनून है ताहम बाज़ इलाकों में 8 रकत भी पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है, तलावत कुरान। मसला, रमज़ान में कुरान पाक की तिलावत की फजीलत बढ़ जाती है। इस माह में कुरान पाक नाजिल हुआ इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करनी चाहिए। मसनून अमल, कुरान की तिलावत के साथ साथ इसके मानी व मफहूम समझने की कोशिश करना भी मसनून है। चौथा पॉइंट है, सदका व खैरात। मसला, रमज़ान में सदका व खैरात का सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सदका फितर भी हर साहिब इस्ताअत मुसलमान पर वाजिब है ताकि गरीबों की मदद की जा सके। मसनून अमल, सदका फितर ईद उल फितर से पहले अदा करना मसनून है ताकि ईद के दिन गरीब लोग भी खुशियों में शामिल हो सकें। पांचवा पॉइंट है प्यारे बच्चों आपका एतकाफ। मसला, रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ करना सुन्नत मौक़ूदा है। मर्दों के लिए मस्जिद में, औरतों के लिए घर में एतकाफ बैठना मसनून है। मसनून अमल, एतकाफ करने वाले शख्स अपना ज़्यादा वक्त इबादत, ज़िक्र और तिलावत में गुजारते हैं। छठा पॉइंट है, लैलतुल कदर की तलाश। मसला, रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल कदर की तलाश करना मसनून है। ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। मसनून अमल, इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ, इस्तग़फ़ार और कुरान की तिलावत करनी चाहिए। सातवां पॉइंट है, सहरी और इफ्तारी के मसाइल। मसला, सहरी करना सुन्नत और इफ्तारी के वक्त जल्दी करना भी सुन्नत है। मसनून अमल, इफ्तारी के वक्त दर्ज झैल दुआ पढ़ना मसनून है। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ये चंद अहम मसनून अमाल और इनके मसाइल हैं जिन पर अमल करके रमज़ान मुबारक की बरकतों से भरपूर इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अगर आप ये लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तीसरा सवाल है, लॉन्ग सवाल, रमज़ान मुबारक के अमाल और रोज़े की अमली ज़िंदगी पर असरात का जायज़ा लें। तो इसके जवाब के लिए आपके प्यारे बच्चों आपको रमज़ान मुबारक के अमाल वाली हेडिंग में आना होगा। यहाँ जो कुछ आपको नज़र आ रहा है सब कुछ आपने मेंशन करना है, कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी, सब कुछ लिखना है। इसी तरीके से नेक्स्ट पेज पे आप आ जाएं, अमली ज़िंदगी पर असरात, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ भी आपने सब कुछ लिखना है, कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी। तो यहाँ तक आपका तीसरा लॉन्ग सवाल का जवाब हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मुझे इसर हसन शबीर को इजाज़त दें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।